اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا الصلاۃ والسلام علیکم محمد مصطفیٰ بعد اللہ صالحین استفاء مباد. ہم نے گزشتہ نشست میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ خطبات اور خوابوں کی مشہور تعبیرات پیش کی تھی. اب آگے بڑھتے ہیں اور ان کی اقوالات پیش کرتے ہیں جو سب کے سب قرآن و سنت کے مطابق ہیں. یہاں بھی انہوں نے اپنی وہ خصوصیت برقرار رکھی کہ اپنی طرف سے کچھ نہ فرمایا. جیسے آپ آگے بڑھیں گے کہ انہوں نے اپنے قول میں فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو، وہی سیدھا راستہ یعنی صراط مستقیم ہے. نمبر بزرگی کرسی سے اگر بھاگو تو وہ تمہارا پیچھا کرے گی، اور تم اس کے پیچھے بھاگو گے تو وہ دور بھاگے گی. نمبر 2، بزرگی صرف تقوی میں ہے اور بلندی ایمان راسخ میں. فضیلت انکساری غازی میں ہے. 3، اچھے عمل گراوٹ اخلاق سے بچاتے ہیں. نمبر 4، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو، یہ عمل تمہیں برائیوں سے محفوظ رکھے گا. 5، اگر تم اللہ کی مہربانی چاہتے ہو تو اس کی مخلوق کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ. 6، ہر دن ہی نہیں بلکہ ہر لمحہ نیک عمل پر کاربند رہو. 7، آخرت کی کمائی زندگی کا اثاثہ ہے. 8، موت سب سے مشکل دکھائی دیتی ہے، مرنے سے پہلے اور آسان ہے مرنے کے بعد مومن کے لیے. 9، جیسے جیسے علم دین بڑھتا ہے ویسے خوف خدا میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. نمبر 10، بغیر علم کے عمل بیکار ہے، بغیر عمل کے علم بیکار ہے. علم ذہن کی غذا ہے اور ذہانت بڑھاتا ہے. 12، جب نیک آدمی علم حاصل کر لیتا ہے تو منکسر مزاج ہو جاتا ہے، اور جب کوئی بد علم حاصل کر لیتا ہے تو اس پہ مغرور ہو جاتا ہے. 13، اگر علم کم ہو تو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اور حد کے اندر ہو تو رہنمائی کرتا ہے. 14، جب تم کسی سے مشورہ کرو تو پورے حقائق اس کے سامنے رکھ دو. جب کسی کو مشورہ دو تو خوف خدا کے ساتھ دو اور اس کو صحیح مشورہ دو. 16، جو نصیحت پر کان نہ دھرے وہ ایمان کھو بیٹھتا ہے. 17، جو جنت کا خواہش مند ہے اسے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا چاہیے. جو رونے سے بچنا چاہتا ہے وہ روتوں کی اشوئی کرے. 19، اگر تم لوگوں کو قابو میں رکھنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو قابو میں رکھو. 20، صبر نفس ایمان ہے، یقین محکم پورا ایمان ہے. 21، بری صحبت سے تنہائی بہتر ہے. 22، ایمانداری عظیم سچائی ہے اور بے ایمانی سب سے بڑی گمراہی ہے. 23، کسی مومن کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو، بڑے سے بڑا کافر بھی ایک مومن کے سامنے حقیر ہے. 24، اللہ اس پر مہربانی فرماتا ہے جو بھائی کی مدد کرتا ہے. 26، مومن ایک دوسرے کے معاون ہیں. 27، ایک دوسرے کے ساتھ عدم تعاون نہ کرو اور نہ ہی رشک و حسد. 28، اللہ ان کی مدد فرماتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں. 29، جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کی راہ آسان فرما دیتا ہے. 30، جہاد فرض ہے، جو لوگ جہاد کو چھوڑ دیتے ہیں وہ پستی کی نظر ہو جاتے ہیں. 31، گمراہوں کے خلاف جہاد کرنا جہاد اصغر اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا جہاد اکبر ہے. 32، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. 33، جب تم کو کسی کو صدقہ خیرات زکات وغیرہ دو تو سائل کو انتہائی احترام سے پیش کرو کیونکہ یہ تم خدا کو پیش کر رہے ہو. 34، جو اللہ کے لیے نام و نمود کے لیے نہیں مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں مکان بنا دے گا. 35، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی اپناؤ کیونکہ وہی سیدھا راستہ ہے. 36، جو 5 وقتہ نمازی ہے اس کی حفاظت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کفیل ہے، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. 37، اپنے ہمسایہ سے کبھی نہ جھگڑو، اگر وہ تم سے جھگڑا کرتا ہے تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو.
اس کی پستی اس کے لیے ہوگی، مگر تمہارے کردار کی بلندی لوگوں میں ضرب المثل بن جائے گی۔ 38 ممکن ہے کہ تم جس بات کو ناپسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور جس کو پسند کرو وہ تمہارے لیے ہلاکت کا باعث ہو۔ 39 جو اللہ کی محبت میں ڈوب گیا اس کے لیے دنیا میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ 40 جھوٹ چاہے بلندی میں کسی کو جنت تک لے جائے، مگر جھوٹے کے لیے جنت کے دروازے بند ہیں۔ 41 جو ایمان لاتا ہے وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے۔ 42 جو شیخی بگاڑتا ہے وہ خود کو ہی ذلیل کرتا ہے۔ 43 غرور مالدار کے لیے برا ہے مگر غریب کے لیے بدترین ہے۔ 44 اپنی کسی کامیابی پہ فخر نہ کرو، اس لیے کہ تمام کامیابیاں اللہ کی طرف سے ہیں۔ 43 جو شاگرد رہتا ہے شکایت نہیں کرتا، وہ شادمانی کو دعوت دیتا ہے۔ 45 اگر کوئی جاہل دنیا کی طرف جھکتا ہے تو برا ہے، لیکن ایک عالم دنیا کا طالب ہو تو اور بھی برا ہے۔ 46 اے لوگو تم جتنا دنیا کی طرف بھاگو گے وہ تمہیں ٹھکرائے گی۔ 47 اگر تمہیں منصف بنایا جائے تو تمہاری نگاہ میں ہر ایک برابر نظر آنا چاہیے۔ کبھی بددیانتی نہ کرو چاہے تمہارے سامنے دشمنی کیوں نہ ہو۔ 49 خرید و فروخت میں ترازو کے دونوں پڑنے برابر رکھو۔ 49 گناہ پر توبہ کرنے سے یہ بہتر ہے کہ گناہ سے بچو، اور جوان آدمی کے گناہ سے بوڑھے کا گناہ زیادہ گھناؤنا ہے۔ 51 اس شخص پر لعنت ہے جو برائی کا بیج بو مرے، جو ایسی برائی کی بنیاد رکھے کہ اس کے بعد بھی جاری رہے۔ 53 بڑھاپا ایک حقیقت ہے، بال رنگنے سے جوانی واپس نہیں آ سکتی، یعنی وقت کی قدر کرو اس سے پہلے کہ بڑھاپا گھیر لے اور قوا بیکار ہو جائے۔ 54 تقویٰ سب سے بڑی اچھائی ہے اور بد کلامی بدترین برائی ہے۔ سچائی اعتماد لاتی ہے اور جھوٹ بد اعتمادی لاتا ہے۔ 56 خواہشات کی خندق میں مت گرو، آدمی وہی فلاح پاتا ہے جو لالچی، حسد اور ظلم سے اجتناب کرے۔ 57 تین چیزیں ہلاکت کا باعث ہے، سونا، زعفران اور لال رنگ۔ 58 ہماری دنیا میں موجودگی حالت سفر ہے اور زندگی قرض کے مانند ہے، جبکہ ہماری سانسیں اور لمحات محدود ہے۔ ایک دعا جو ہر وقت اپنے لیے مانگا کرتے تھے، اور چند دعائیں جو مختلف مواقع پر فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میرا خاتمہ خیر پر کرنا، اور اس وقت کرنا جب میں کوئی عمل صالح کر رہا ہوں، اور میرا بہترین دن اپنی ملاقات سے نواز کر قیامت کا دن بنا دے، اور روح اس وقت کرنا جب میں سجدے کی حالت میں رہوں۔ موت کے وقت مجھے نافرمانی سے محفوظ رکھنا، جب کسی کے گھر تعزیت کے لیے تشریف لے جاتے تو یوں فرماتے صبر میں بھلائی ہی بھلائی ہے، اور نہا کرنے میں کوئی بھلائی نہیں، نہ تمہارے اپنے لیے نہ میت کے لیے۔ مرنا سب سے آسان ہے، اس کے مقابلے میں جو آگے وہاں جا کر بھگتنا ہے وہ بہت مشکل ہے۔ حضور کی وفات کو یاد کرو، تمہارا غم غلط ہو جائے گا، اور مردے کے لیے دعا اس طرح فرماتے کہ اے انسانوں اور کائنات کے مالک اپنے اس غلام کی غلطیوں کو معاف فرما دے، گو کہ اس کے گناہ بے شمار ہیں، مگر تیری رحمت، تیری بخشش اس کے سوا ہے۔ حضرت ابوبکر کے بیویاں بچے۔ حضرت ابوبکر نے 4 شادیاں کی، ان سے 6 بچے تھے جن کی تفصیل آگے پیش کر رہے ہیں۔ ان کی پہلی شادی حضرت قتیلہ سے ہوئی، اور دوسری ام رومان سے، اور تیسری چوتھی کا نام حبیبہ و اسما تھا۔ ان سے 6 بچے تھے جن کے نام یہ ہیں: عبداللہ بن عبداللہ، عبد الرحمن اور محمد، اور 3 صاحبزادیاں جن کے نام ہیں ام المومنین عائشہ، اسما اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا۔ انشاءاللہ ان سب کا ہم تفصیلی ذکر اگلی نشست میں کریں گے۔ وما لنا الا البلاغ۔